بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اچھا جی، آج جو ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں جی وہ اٹلی کے اندر اسکالرشپ کی بات کرنے چاہ رہا ہوں میں کہ یونیورسٹی آف فلورنس کے اندر ایڈمیشنز جو ہے نا اٹلی میں اوپنز ہو چکے ہیں۔ چاہے آپ ماسٹر پروگرام میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں، چاہے آپ بیچلر پروگرام میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں، چاہے آپ پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں، اٹلی کے اندر آپ خواہش مند ہیں کہ آپ کا ایڈمیشن اٹلی میں ہو جائے، وہ بھی فلی فنڈڈ اسکالرشپ کے اوپر، تو پھر آپ صحیح ویڈیو پہ آئے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے پوری ڈسکشن ہوگی اس حوالے سے کہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے، اس کا پروسیس کیا ہے، آپ گھر بیٹھے خود سے جو ہے نا کیسے اپلائی کر سکتے ہیں، اس کا سارا طریقہ کار کیا ہوگا، اور کون کون سے ڈاکومنٹس جو ہے نا آپ کو ریکوائرڈ ہوں گے، جیسے آپ خود سارا کچھ یہ پروسیس کیسے کر سکتے ہیں، اس کی مکمل ڈیٹیل جو ہے نا آپ کو کسی بھی کنسلٹنٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، آپ خود سے یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں۔ سو میں جو آج ڈسکس کرنے جا رہا ہوں یہ ساری ڈیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ کہ یونیورسٹی آف فلورنس میں جو ہے نا آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس سے ریلیٹڈ میری اور چینل پہ جائیں تو آپ کو مزید ویڈیوز مل جائیں گے، اس طرح کی ایجوکیشنل ویڈیوز اور مکمل اسکالرشپ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو وہاں پہ ملیں گی۔ آپ چینل پہ جا کے مکمل ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، چاہے آپ اٹلی جانا چاہتے ہیں، آپ ناروے جانا چاہتے ہیں تو مکمل ڈیٹیل ان کی آپ کو مل جائے گی، ملائیشیا کے لیے اسکالرشپ مل جائیں گی، سعودی عربیہ کے لیے اسکالرشپ مل جائیں گی، سو مکمل ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی۔ سو سب سے پہلے ہم ذرا ویڈیو کو ایکسیپٹنس ریٹ کی بات کروں کہ یونیورسٹی کی ایکسیپٹنس ریٹ کیا ہے۔ آلموسٹ کہتا ہے یونیورسٹی جو ہے نا 73% جو ہے نا اس کی ایکسیپٹنس ریٹ ہے، تو 100 میں سے 73 لوگوں کو ایڈمیشن جو ہے نا یہاں پہ مل جاتا ہے۔ تو آپ ایسے سمجھ لیں کہ ایکسیپٹنس ریٹ جو ہے یونیورسٹی آف فلورنس کی وہ 73% ہے، اور جو منیمم جی پی اے یہاں پہ یونیورسٹی آف فلورنس کے لیے آپ کو ریکوائرڈ 2.75 ہے۔ اگر آپ اس سے ابو ہیں تو آپ یہاں پہ ایلیجیبل ہیں، آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ مطلب یہاں پہ یہ والا سین نہیں ہے کہ آپ کی جو ہے نا وہ 3.5 ہو یا 3.4 ہو یا 3.7 ہو، جسٹ 2.75 سے آپ اگر ابو ہیں تو پھر آپ ایلیجیبل ہیں اور آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو آلموسٹ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں یہاں پہ وہ ہر جو ہے نا یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ فرسٹ انٹیک میں کچھ ایڈمیشنز اوپن ہوں گے، پھر سیکنڈ ایڈمیشن انٹیک میں بھی کچھ اور ایڈمیشنز بھی کچھ ڈپارٹمنٹس کے اوپن ہو جائیں۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے جسٹ کیا لکھ کے سرچ کرنا ہے۔ آپ نے جسٹ رائٹ کرنا ہے یونیورسٹی آف فلورنس، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ نے جو ہے نا لکھ کے سرچ کرنا ہے، جیسے آپ سرچ کریں تو اس طرح کے انٹرفیس آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اب ہمارے پاس کیا چیز ہے، یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، ان سب ویب سائٹ کو جتنی بھی ہیں ہم اس کو بار بار اوپن کر لیتے ہیں۔ پہلے تو ہم اوپن کر لیتے ہیں ریکوائرڈ ڈاکومنٹس، پھر اکیڈیمک ایئر، یہ والا اس کا لنک ہم اوپن کر دیتے ہیں، فائنڈ پروگرامز کا ہم اوپن کر لیتے ہیں، اور ٹیوشن فی کا بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں ساتھ، اور اپلائی آن لائن، ٹھیک ہے جی۔ یہ سارے ہم نے باری باری جو ہے نا اوپن کر دینے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ جتنے بھی آپ کے پاس پورٹل ہیں ان کو آپ نے اوپن کر لینا۔ اب ان کو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس یہ ڈیٹیل کیا ہے اس کی انٹیک کی، کہتا ہے اکیڈیمک ایئر 2025-26 اکیڈیمک انٹیک راؤنڈ جو ہے نا سٹارٹ ہو چکا ہے۔ اس میں کہتا ہے جی آپ بگننگ اس کی کب سے سٹارٹ ہے، دسمبر 2024 سے آپ جو ہے نا ایلیجیبل ہیں، آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ سو کہتا ہے جی کچھ چیزیں ہیں آپ اس کو سمجھ لیں۔ کہتا ہے فرسٹ انٹیک سٹارٹ ہے دسمبر 2 سے سٹارٹ ہوا ہے، اور فیبروری 21 تک جو ہے نا اس کا انٹیک چلے گا آپ کے پاس۔ اگر آپ فرسٹ انٹیک میں آپ کی ڈگری پوری ہو جاتی ہے، وہ بتا رہا ہے ایگزیکٹ، اگر آپ مارچ 14 سے پہلے پہلے آپ کے پاس ڈگری آ جاتی ہے تو آپ پھر ایلیجیبل ہیں، آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی ڈگریز جو ہے نا، اگر آپ کنٹینیو کر رہے ہیں یا آپ ابھی پڑھ رہے ہیں، جو بھی ہے، اگر آپ کو ڈگری ویریفائڈ نہیں ہے، ڈگری یونیورسٹی سے نہیں ملی، تو اگر مارچ 14 تک آپ کو ڈگریز وغیرہ اویلیبل ہو جاتی ہیں تو آپ فرسٹ انٹیک کے لیے ایلیجیبل ہیں، آپ اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سو یہ اس کے بعد سیکنڈ ٹیک جو سٹارٹ ہوگا وہ مارچ 17 سے سٹارٹ ہوگا، اور 16 مئی تک جو ہے نا وہ چلے گا۔ اس میں بھی آپ جو ہے نا اس کی ڈگری کی ڈیڈ لائن جو ہوگی وہ جون 20 2025 تک ہوگی، تب تک آپ اس میں اپلائی کر سکیں گے، ٹھیک ہے جی، اگر آپ کے پاس ڈگریز وغیرہ۔ اور تھرڈ انٹیک جو ہوگا کہتا ہے وہ صرف جو ای یو سٹیزنز ہیں یا نان ای یو، ٹھیک ہے، جو وہاں کے رہائشی ہیں وہ مطلب نان ای یو سٹیزن میں آتے ہیں، تو ان کے لیے انٹیک جو ہوگا وہ جولائی 7 سے اگست 29 تک جو ہے نا ان کے پاس ٹائم ہوگا، وہ اس میں اپلائی کر سکیں گے، ٹھیک ہے جی۔ سو یہ مکمل ایک ڈیٹیل تھی کہ فرسٹ انٹیک، سیکنڈ انٹیک، تھرڈ انٹیک، پھر ان کی باقی بعد میں جو نان ای یو سٹیزن ہیں ان کے لیے، جو لیونگ ابراڈ رہ رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ چیزیں، اگر وہ اس کسی بھی کیٹیگری میں آتے ہیں تو پھر جو ہے نا وہ اس میں تھرڈ انٹیک میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ ان کے اپلائی کرنے کا ٹائم جو ہے وہ آپ کو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر دی ہے۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس لسٹ آف ڈاکومنٹس کون کون سے ریکوائرڈ ہیں۔
جو ہمیں نیسیسری چاہیے. سو کہتا ہے اونلی ایپلیکینٹ دیٹ انکلوڈ آل دا ریکوائرڈ ڈاکومنٹ ول بی پروسیسڈ. سو پہلا ہمارے پاس آئی ڈی ڈاکومنٹ، ہمارے پاس آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اگر ای یو ایپلیکینٹ ہے، مطلب کسی بھی یورپین کنٹری سے اپلائی کر رہا ہے، تو اس کے لیے نیشنل آئی ڈی کارڈ یا پاسپورٹ ہونا چاہیے. نان ای یو کے لیے پاسپورٹ ریکوائرڈ ہے. ٹھیک ہے جی. پاسپورٹ ہو گیا، آپ کا آئی ڈی ہو گیا. اس کے بعد یہ اگر کوئی اٹلی میں رہ رہا ہے، پاکستانی انڈین ہے یا بنگلہ دیشی ہے، تو اس کے لیے اس کا آئی ڈی کارڈ، پاسپورٹ یا اٹیلین ریزیڈنس پرمٹ اس کا ریکوائرڈ ہوگا. اس کے بعد آپ کے پاس بیچلر ڈگری سرٹیفکیٹ ہو، ٹرانسکرپٹ ہونا چاہیے آپ کے پاس. سلیبس اگر اویلیبل ہے آپ کے پاس جو آپ نے بیچلر میں پڑھا ہے، اگر وہ مل جائے تو ٹھیک ہے، ادروائز کوئی ایشو نہیں ہے. سرٹیفکیٹ آف لینگویج پروفیشنسی کا سرٹیفکیٹ آپ نے بنوا لینا ہے. اور پورٹ فولیو ریکوائرڈ ہوگا جو ایپلیکینٹس آرکیٹیکچر کے لیے اپلائی کر رہے ہوں گے. سو یہ ریکوائرڈ ڈاکومنٹ ہیں جو آپ کو نیسیسری چاہیے. نیکسٹ ہم بات کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے نا یہ پروگرام کون کون سے اویلیبل ہیں، اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. کہتے ہیں جی آپ یہاں سے اپنا چوز کر سکتے ہیں. ہم یہاں سے فلٹر کو اپلائی کریں گے. ہمارے پاس جو ہمارے یا تو یہاں سے لکھ کے سرچ کر لیں، اگر نہیں کرنا چاہتے تو یہاں پہ آپ اس کو سکپ کر دیں یہاں سے، اور سلیکٹ آل گریجویٹ سلیکٹ آل پہ جانے دیں، اور یہاں پہ آپ نے اس کو فائنڈ پروگرام پہ کلک کر دینا. ٹھیک ہے جی. سو یہ 11 پروگرام جو اس وقت اویلیبل ہیں جہاں پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں. ایڈوانس مالیکولر سائنس ڈپارٹمنٹ ہے، 2 یہ اس کا ٹائم ہے. ٹھیک ہے جی. اور اسٹڈی اس کی انگلش کے اندر ہوگی اور لوکیشن اس کی فلورنس ہوگی. ٹھیک ہے. ڈپارٹمنٹ ہے اسکول آف میتھمیٹیکل فزیکل اینڈ نیچرل سائنس. ٹھیک ہے جی. اور یہ ہمارے پاس کی ڈیڈ لائن 21 فیب تک جو ہے نا ہم اس میں ایلیجیبل ہم اپلائی کر سکتے ہیں. دین ہمارے پاس اسکول آف آرکیٹیکچر فلورنس کے اندر آرکیٹیکٹرا. ٹھیک ہے جی. اور اس کی اسٹڈی بھی انگلش کے اندر ہوگی اور 2 سال کا پروگرام ہوگا. 21 فیب اس کی لاسٹ ڈیڈ لائن ہے ہمارے پاس. دین ہے ڈیزائن آف سسٹینیبل ٹورزم سسٹم، اس کی بھی ڈیڈ لائن 21 فیب تک ہے، انگلش کے اندر پڑھایا جائے گا. دین اکنامکس اینڈ ڈیولپمنٹ ہے، 2 سالہ پروگرام ہے. ٹھیک ہے جی. اس کی ڈیڈ لائن بھی 21 فیب تک ہے. دین آپ کے پاس فائنانس اینڈ رسک مینجمنٹ آ گیا. جیو انجینئرنگ اس کے اندر آ گئی. جیوگرافی اسپیٹل مینجمنٹ ہیریٹیج فار انٹرنیشنل کوآپریشن یہ ہو گیا آپ کے پاس. اس کے بعد جو ہے نا انٹرنیشنل اسٹڈی یورپ یہ ہو گیا انگلش کے اندر. اس کے بعد سافٹ ویئر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. ٹھیک ہے جی. یہ آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں. ٹراپیکل اینڈ سب ٹراپیکل ایگریکلچر آ گیا. سو اربن اینڈ ریجنل پلاننگ اینڈ ڈیزائن فار سسٹینیبلٹی. سو یہ ڈپارٹمنٹس ہیں جن میں آپ جو ہے نا اپلائی کرنے کے لیے ایلیجیبل ہیں، جہاں پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اب بات آتی ہے ذرا ہمارے پاس ٹیوشن فیس کی، کہ ہم نے کتنی فی وغیرہ پے کرنی ہے. تو یہ فی جو ہے نا اماؤنٹ آف ٹیوشن فی ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے پاس اوور آل ہماری فائنینشیل کنڈیشن کے اوپر، کہ ہم کتنی ہماری کنڈیشن کیا ہے اس کے اوپر ہم مد نظر رکھیں گے. اگر ہم نے کسی بھی کنٹری سے یہاں سے انٹرنیشنل اپلائی کرتے ہیں تو ہم نے جو ہے نا ان کو اپنی سلپ دینی ہے کہ ہماری جو ہے نا سورس آف انکم کیا ہے. تو اسی کی بیس کے اوپر جو ہے نا آپ ایک موٹیویشن لیٹر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک موٹیویشن لیٹر ہوگا، اس کی بیس پہ جو ہے نا آپ کی ٹیوشن فی وغیرہ آپ کو کم کی جائے گی. ساتھ میں آپ کو منتھلی اسٹائپنڈ بھی ملے گا جس کو ہم اسکالرشپ کہتے ہیں. سو آپ کی فی جو ہے کہتا ہے ریڈیوس کر کے کم سے کم کہتا ہے جی 156 یورو سے لے کر 2900 یورو کے درمیان آپ کی فیس رہے گی. اب وہ آپ کے ڈاکومنٹس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کہ اسٹوڈنٹ کے ڈاکومنٹ کس طرح ہے، اس کی اکیڈیمک بیک گراؤنڈ کس طرح ہے، اور اس کا موٹیویشن لیٹر اسٹیٹمنٹ پرپز کس طرح کا ہے، سی وی کس طرح ہے، وہ ہمیں ڈیفائن کرے گا کہ اس کی جو فیس ہے وہ کتنی کم ہوگی. اس کے بعد جو ہے نا پھر آپ کو اسکالرشپ اویلیبل کی جائے گی. جب آپ کا ایک دفعہ ایڈمیشن ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے نا آپ کو ریجنل بیس اسکالرشپ آ جاتی ہے، یونیورسٹی کی اسکالرشپ آ جاتی ہے، پھر نیڈ بیس اسکالرشپ ہوتی ہے، پھر آپ کو اسکالرشپ آفر کی جائے گی. اور موسٹلی جو ہمارے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ ایڈمیشن ہی اتنے اسٹوڈنٹس کو دیتے ہیں جن کے پاس اسکالرشپس ہوتی ہیں. تو جن کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو وہ کنفرم ہوتا ہے کہ انہیں آلموسٹ جو ہے نا وہ اسکالرشپ اویلیبل ہو جاتی ہے. سم ٹائم پارشل ہوتی ہے، کسی کو فلی فنڈڈ ہو جاتی ہے. سو یہ مکمل طریقہ کار ہوتا ہے ٹیوشن فی وغیرہ کا جو آپ نے وہاں پہ پے کرنی ہے. جو وہ اگر اسکالرشپ ہو جاتی ہے تو پھر وہ خود ہی اس کو ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا اس کے اندر اپلائی کیسے کرنا ہے. وہ ہمارا اپلائی کا طریقہ کار کیا ہوگا. تو کہتا ہے یہاں پہ آپ اپلائی آن لائن پہ آ جائیں. سمپلی آپ نے آنے کے بعد جسٹ آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ یہ اپلائی آن لائن پہ ہم آ گئے تھے، یہاں پہ سائن ان اور رجسٹر لکھا ہوا ہے. اب یہاں پہ بھی ڈائریکٹ جا سکتے ہیں. ادروائز آپ کیا کریں، یہاں سے اپنی کیٹیگری سلیکٹ کر کے بھی یہاں سے جا سکتے ہیں کہ آپ کون سے ہیں. جو ہے نا ہم ہیں نان ای یو ایپلیکینٹ ریزائڈنگ ابراڈ. سو ہماری یہ کیٹیگری بنتی. جب ہم یہ اپنی کیٹیگری لگائیں گے
سو ہمارے پاس جو ہے نا وہ ہمیں ہدایات بتا دے گا کہ کس طرح جو ہے نا اور کون کون سے ڈپارٹمنٹ جہاں پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں وہ یہاں پہ آپ کو اوپن انہوں نے شو کر کے دکھا دینے کہ یہ یہاں جو ہے نا آپ اپلائی کر سکتے ہیں. ادروائز آپ یہاں پہ بھی جیسے ہمارے پاس فائنڈ پروگرام میں آپ کو دکھا رہا تھا, یہاں پہ جب آپ آئیں گے سو بالفرض یہاں پہ میں ایڈوانس مالیکولر سائنس میں اپلائی کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں پہ اپلائی ناؤ پہ کلک کروں گا. اچھا جی, اپلائی ناؤ پہ کلک کر دوں گا تو میرے پاس جو ہے نا میرے پاس یہ میرا پیج اوپن ہو جائے گا. اب پیج اوپن ہونے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے, جسٹ اپنی یہاں پہ کیونکہ ہم نیو یوزر ہیں, نیو اپلیکینٹ پہ میں کلک کر دوں گا. فرسٹ ٹائم آیا ہوں تو میں نے اپنی میل لگا دینی ہے, میل لگا کے میں نے یہاں پہ خود کو رجسٹر کر لینے. اب میں رجسٹر کرنے کے بعد دوبارہ اسی ویب سائٹ پہ واپس آؤں گا اور اپنا لاگ ان کا پروسیس اگین سے کروں گا. لاگ ان جب میں کر لوں گا تو میرے پاس اس کی ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی. ٹھیک ہے, ویب سائٹ اوپن ہونے کے بعد جو ہے نا ہم اپنا طریقہ کار دیکھیں گے. تو آپ نے جسٹ کیا کرنا ہے, یہاں پہ میل پٹ کرنی ہے, رجسٹریشن کریں. رجسٹریشن کے بعد آپ کو ایک میل آتی ہے, وہاں سے آپ نے لنک کو کلک کرنا ہے. جیسے آپ لنک کو کلک کریں گے تو آپ جو ہے نا لاگ ان والے پیج پہ آ جائیں گے. آپ دوبارہ پاسورڈ اور میل لگائیں گے, جو میل ہوگی آپ کی وہ آپ نے دوبارہ لگانی اور آپ دوبارہ خود بخود ڈائریکٹلی جو ہے نا لاگ ان پیج پہ آ جائیں گے. سو یہ طریقہ کار ہے جو آپ نے. اب جیسے ہی آپ نے جو ہے نا لاگ ان کر لینا, لاگ ان کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ یونیورسٹی کا پیج اوپن ہو جائے گا. اب آپ کے پاس جو ہے نا آپ یہاں پہ اپنی اپلیکیشن کو جو ہے نا کمپلیٹ کر سکتے ہیں. سو دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا آپ میسج جو آپ کو یہاں پہ ملے ہوں آپ نے یہاں پہ آ جانا ہے. یہ میسج آپ ریڈ کرنا چاہیں تو یہاں پہ آپ کو انہوں نے بتایا کہ انٹری کوالیفیکیشن اس کی کیا ہے. ٹھیک ہے جی, آپ کے لیے ایڈوانس مالیکولر سائنس جو آپ نے سلیکٹ کیا ہے اس کے اندر آپ کو جو ہے نا کون سا ڈپلوما چاہیے, اور نوٹ نے بتایا کہ اگر آپ کے پاس بیچلر ڈگری ہے تب جو ہے نا آپ یہاں پہ اپلائی کریں, ادروائز جو ہے نا آپ اپلائی مت کریں. ٹھیک ہے جی, اب آپ کہتا ہے جی آپ کو کیا کرنا پڑے گا, یو آر ریکوائرڈ ٹو اپلوڈ اے کاپی آف یور بیچلر ڈگری along with a copy of final transcript academic records, please sure to upload them. سو یہ دو چیزیں اپلوڈ کرنی ہے, مینڈیٹری انٹری کوالیفیکیشن ہے جو آپ کی وہاں پہ چیک کی جائے گی. ٹھیک ہے جی, ایک تو یہ چیز ہوگی. دوسری انہوں نے کہا ہوا ہے آپ کو کہ آپ وہ glad that کہ آپ یہاں پہ جو ہے نا آ چکے ہیں. آنے کے بعد جو ہے نا اب کہتا ہے جی دوسری جو مینڈیٹری چیز جو آپ اس کو سمجھ لیں آپ کے لیے ضروری ہے, کہتا ہے یو کین اپلائی ایڈمیشن ٹو دا ماسٹر پروگرام اونلی اف یو آلریڈی ہولڈ اے ویلڈ بیچلر ڈگری اوارڈڈ آؤٹ سائڈ اٹلی. ٹھیک ہے, آپ کے پاس بیچلر ڈگری ہو. سو میں آپ کو بتایا تھا فرسٹ انٹیک ہے, اس کے لیے آپ 31 مارچ کا ٹائم ہے, اس سے پہلے آپ کی ڈگری جو ہے نا کمپلیٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اس کے بعد کہتا ہے جی اب آپ کے پاس بیچلر ڈگری نہیں آتی تو پھر آپ اپنی اپلیکیشن فی پے نہیں کریں گے. آپ کو لگتا ہے کہ اس ڈیڈ لائن سے پہلے آپ کی ڈگری کمپلیٹ نہیں ہوتی تو آپ کو اپلیکیشن فی پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سو آپ کو اپلیکیشن فی پے کرنی ہے یہاں پہ. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جو ہے نا یہاں پہ اپلائی وغیرہ کریں گے تو آپ کا کام ہو جائے گا, مطلب آپ کے پاس ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہیں, تب آپ نے اپلیکیشن فی جو ہے نا پے کرنی. اور اپلیکیشن فی جو ہوگی وہ آلموسٹ 20 یورو ہوتی ہے, 20 یورو. سو اور وہ نان ریفنڈیبل ہوتی ہے. اب میں آ جاتا ہوں اب مائی اپلیکیشن کے اوپر. میری اپلیکیشن کہتا ہے جی یو ہیو ون اپلیکیشن جو ہے نا آپ نے جو ہے نا ابھی تک سبمٹ نہیں کی. جو دیکھیں یہاں پہ میں نے ایڈوانس مالیکولر سائنس جو ہے نا سلیکٹ کیا تھا, تو میں یہاں پہ آ جاتا ہوں ایڈٹ اپلیکیشن کے اوپر. میں اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہوں تو میں اس کو ڈیلیٹ بھی کر سکتا ہوں. سو انٹل میرے پاس ٹائم ابھی کافی ہے, اس میں اپنا پہ کلک کر دینا. پروفائل پہ کلک کرتے تو ہمارے پاس یہ پیج اوپن ہوتا ہے. تو یہاں پہ آپ کی جو ڈیٹیل ہے, پرسنل ڈیٹیل آپ کا نیم آ جائے گا, فیملی نیم آ گیا, آپ کا پاسپورٹ نمبر, پاسپورٹ کی ایشو ڈیٹ, ایکسپائری ڈیٹ, آپ کا جینڈر آ گیا. ٹھیک ہے جی, سٹیزن شپ, اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ نے خود سے یہاں پہ لگا دینی ہے. یہ جو آئی ڈی کارڈ کی ڈیٹیل ہے یہ کمپلسری نہیں ہے, یہ آپ نہیں بھی پوٹ کریں گے تو مسئلہ نہیں ہے. جن کے پاس سٹار بنا ہوا یہ کمپلسری ہے, ان کو آپ نے جو آپ کی ڈیٹیلز ہے آپ نے یہاں پوٹ کرتے جانا ہے. ٹھیک ہے جی, اس کے بعد جو ہے نا آپ نے آ جانا یہاں پہ کانٹیکٹس کے اوپر. ٹھیک ہے جی, اب آپ یہاں پہ اپنی میل چینج کرنا چاہیں تو یہاں پہ کلک کر کے میل چینج کر سکتے ہیں. باقی آپ نے یہاں پہ ٹیلی فون آپ کا کمپلسری نہیں ہے, یہ موبائل ٹھیک ہے جی آپ نہ بھی دیں مسئلہ نہیں, لیکن آپ نے ایڈریس, سٹی اور کنٹری جو ہے نا آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے, جو بھی آپ کنٹری جہاں سے بھی اپلائی کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ کیا آ جاتی ہے ایجوکیشن کی ڈیٹیل. اب یہاں پہ ایجوکیشن کی ڈیٹیل آنے کے بعد سب سے پہلے جو ہے نا آپ نے یہاں پہ انہوں نے بتایا کہتا پلیز انٹر اونلی دا انفارمیشن اباؤٹ یور یونیورسٹی ایجوکیشن کنسیڈرنگ دیٹ دا ایویلویشن ول بی مینلی کیریڈ آن یور بیچلر ڈگری ڈاکومنٹ. سو جسٹ آپ نے اپنی یونیورسٹی کی ڈگری جو ہے نا صرف وہ بی ایس کی ڈگری یہاں پہ آپ نے مینشن کرنی ہے, اس کے علاوہ آپ نے کوئی اور ڈگری مینشن نہیں کرنی. کہتا اور کوئی بھی انفارمیشن آپ کو پٹ کرنی
یہاں سے آپ نے لیول آف ایجوکیشن اپنا یہاں سلیکٹ کر لینا ہے، پھر اپنا کنٹری سلیکٹ کر لینا ہے، دین آپ کی اسٹڈی لینگویج جو ہے نا وہ آپ کی انگلش رہے گی، ٹھیک ہے جی، جو آپ نے یہاں پہ سلیکٹ کر لینی۔ اس کے بعد جو ہے نا آفیشیل نیم آف یونیورسٹی کا اپنا نام لکھ لینا، جو بھی آپ یونیورسٹی کا نام ڈگری کے اوپر لکھا ہو وہ آپ نے آفیشیل نام جو ہے نا وہ لکھ لینا، پروگرام کا نام، ڈپارٹمنٹ وغیرہ، ایوارڈ آپ نے ڈگری آپ کی بی ایس سی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ڈپلوما جو ہے نا وہ آپ کا مینڈیٹری نہیں ہے، یہاں پہ آپ نام بھی لکھیں، مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ نے یہاں پہ ڈپارٹمنٹ کا نام مینشن کر دینا، اور اس کی ایشو ڈیٹ جو ہے نا وہ آپ کو ایک رجسٹریشن کارڈ ملا ہوگا اس کے اوپر مینشن ہوگی، یونیورسٹی کی طرف سے ایک رجسٹریشن کارڈ ہوتا ہے وہاں پہ آپ کو ملتی ہے، تو وہ یہاں پہ آپ نے انسرٹ کر دینی ہے۔ دین ہمارے پاس بات آتی ہے لینگویج کی۔ اب ہم چلتے ہیں لینگویج والے کی، نیٹو لینگویج آپ نے سلیکٹ کر لینی، جو بھی آپ کی اردو ہے یہاں سے، ٹھیک ہے جی، اردو انگلش جو بھی آپ سلیکٹ کرنا چاہیں یہاں سے، اردو نیٹو آ گئی۔ فورن لینگویج ہمارے پاس ہم سلیکٹ کریں گے یہاں پہ انگلش، ہمارے پاس جو فورن لینگویج ہے وہ انگلش ہے، اس کی پروفیشنسی جو ہے نا وہ ہم اس کو B2 آپ نے کر دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد یہاں سے پروف جو ہے نا آپ نے یہاں پہ جو ہے نا ادر کلک کر دینا، اگر آپ کے پاس کوئی ٹیسٹ ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز یہاں پہ آپ نے ادر پہ کلک کر دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ دین ہمارے پاس آ جاتا ہے اس کا ریفرنس، کہ آپ نے جو ریفرنس ہے وہ یہاں پٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ ریفرنس جو ہوگا بیسیکلی کہتا ہے جی ایڈ ون ریفرنس، آپ نے اپنے یونیورسٹی پروفیسر سے آپ نے ایک ریفرنس لینا ہے، ان کا نیم لکھنا ہے، ان کی میل لکھنی ہے، اور یہاں پہ آپ نے ان کو آسک فار ریفرنس پہ کلک کر دینا ہے۔ جیسے آپ آسک فار ریفرنس پہ کلک کریں گے ان کو میل ایک جائے گی پروفیسر کو، جس یونیورسٹی پروفیسر کے آپ نے یہاں پہ میل لگانی، تو وہ پھر یونیورسٹی اس کو ویریفائی کرے گی، پھر وہ اس میل سے آٹو جنریٹڈ جو میل ہوگی وہاں سے وہ اس کو ایکسیپٹنس دے دیں گے، تو آپ کی یہ جو ہے نا ون ریفرنس کمپلیٹ ہو جائے گا۔ دین آپ کے پاس بات آ جاتی ہے موٹیویشنل لیٹر کی۔ یہاں پہ آپ نے موٹیویشنل لیٹر جو 350 ورڈ سے لے کر 700 ورڈ کے درمیان آپ نے رائٹ کرنا ہے، وہ یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے۔ آپ اگر موٹیویشنل لیٹر اور سی وی اپنی بنوانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، آپ کو ہماری ٹیم جو ہے نا وہ بنا کے دے گی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد بات آتی ہے ڈاکومنٹس کی۔ ڈاکومنٹس ہمارے پاس کیا آ جاتے ہیں جی، جو یہاں پہ انہوں نے پوچھے آپ نے وہاں پہ کہتے جی آلموسٹ آپ نے 10 MB سے کم کی ایک فائل بنانی جس میں آپ کے سارے ڈاکومنٹس موجود ہونے چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ وہ سارے ڈاکومنٹ جو ہے نا آپ نے ایک PDF بنا کے یہاں پہ اپلوڈ کر دینی، جس میں آپ کی ڈگری آ جائے گی، ٹرانسکرپٹ آ جائے گی، ٹھیک ہے، آپ کی میٹرک انٹر کی ڈگریز آ جائیں گی، دین آپ کے پاس انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ ہو جائے گا، اور یونیورسٹی کی اگر آپ کوئی اور ڈاکومنٹ ایڈیشنل سپورٹڈ ڈاکومنٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ڈاکومنٹ آپ کا CV ہے، آپ کی موٹیویشن لیٹر ہے، اگر آپ پروفیشنلی وے میں بنوانا چاہیں تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، آپ جو ہے نا واٹس ایپ نمبر آپ کو ڈسکرپشن کے اندر مل جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ نے ادر پہ آ جانا ہے، یہاں پہ ایڈیشنل ہے میڈیکل، یہ ایڈیشنل ریکویسٹ ہے انفارمیٹیو، جو بھی آپ نے کہتا ہے جی پیپل لیٹ اس ناؤ ہاؤ ٹو یو فاؤنڈ، آپ نے کیسے ویڈیو کو، تو یہ فرینڈ فیملی جو بھی آپ یہاں پہ لکھنا چاہیں تو یہ آپ نے اس کو کلک کر دینا، ٹھیک ہے جی۔ اسٹڈی فیس ہے، پھر اس کے بعد چیک لسٹ پہ آ جانا، جتنے بھی ڈاکومنٹس آپ نے ڈیٹیل وغیرہ دی ہوگی، پاسپورٹ، یہ سارا کچھ جو چیز یہاں پہ مسنگ ہوگی یہاں پہ بھی آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ساری چیزیں انٹری کوالیفیکیشن ڈاکومنٹ میں نے آپ کو بتایا تھا، یہاں پہ آپ کی کم از کم بیچلر ڈگری جو ہے نا یہاں پہ آپ نے اپنی بیچلر ڈگری اٹیچ کرنی ہے، اٹیچ پروفیشنسی لینگویج جو آپ نے بنوایا وہ یہاں پہ اٹیچ کر دینا، سلیبس آپ نے یہاں پہ اپنی ویب سائٹ سے، یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے، اس کو یہاں پہ لگا دینا ہے، پاسپورٹ لگا دینا ہے، ریفرنس آپ نے یہاں پہ لگا دینا ہے، اس کی بھی ایک PDF فائل بنا لینی ہے، اس کو اٹیچ کر دینا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے فی پیمنٹ کا جو پروف ہوگا وہ یہاں پہ آپ نے اپلوڈ کرنا ہے۔ ٹرانسلیشن آف ڈاکومنٹس یہاں پہ اگر آپ کے ڈاکومنٹس انگلش کے علاوہ کہیں ہیں تو پھر وہ یہاں پہ اٹیچ کر سکتے ہیں، ادروائز آپ اس کو بلاک اپلیکیشن پہ کلک کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ دین آپ نے کیا کر دینا ہے، اپنی اپلیکیشن کو سبمٹ کر دینا، تو آپ کی اپلیکیشن جو ہے نا اس طرح سبمٹ ہو جائے گی، اور پھر آپ نے یونیورسٹی کا آفیشیل ویب سائٹ پہ جو ان کا رسپانس ہوگا اس کا ویٹ کرنا ہے، جیسے وہ ہوگا وہ آپ سے رابطہ کر لیں گے۔ اچھا جی، یہ تھی آج کی ویڈیو، آپ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ کوئی بھی ایشو ہوتا ہے کسی بھی چیز کے حوالے سے آپ نے پوچھنا تو آپ مجھ سے کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، آپ مجھے میرے انسٹا پہ DM کر سکتے ہیں، اور ساتھ میں واٹس ایپ کا جو نمبر ہے وہ بھی آپ کو ڈسکرپشن کے اندر مل جائے گا، اور باقی اس یونیورسٹی کی ویب سائٹ کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن کے اندر مل جائے گا، اگر آپ وہاں پہ دیکھنا چاہیں تو وہاں سے بھی لے سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے جی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔